الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ مسئلہ نمبر 2 ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور حدیث کے ساتھ ساتھ فقہ کی حدیث کی مخالفت بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ حدیث یہ مسئلہ کیا ہے کہ مذبوحہ حاملہ جانور کے حمل کے بارے میں، یعنی ایسا جانور جو ذبح کیا گیا اور وہ حاملہ تھا، یعنی گائے ہو، بھیڑ ہو، بکری ہو، تو اس حوالے سے حدیث نبوی جو ہے وہ کیا ہے، حدیث کے اندر کیا حکم ہے، ہم آپ کو اس کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مادہ جانور کو ذبح کرنے کے ساتھ اس کے پیٹ کا بچہ بھی ذبح ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ اب یہ ہے اللہ کے پیغمبر کا حکم جو آپ نے سنا کہ مادہ جانور کو ذبح کرنا جب اس کے پیٹ کے اندر بچہ موجود ہو، اگر آپ نے جانور کو ذبح کیا تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا پیٹ کا بچہ بھی ذبح ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں، یہ تو اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے اندر حکم تھا، جو آپ علیہ السلام صاحب شریعت ہیں، جن کے اوپر اسلام نازل ہوا ہے، یہ ان کا طریقہ ہے اور انہی کے طریقے کے اندر کامیابی ہے۔ اب فقہ جو ہے وہ اس کی مخالفت کرتی ہے، وہ کس طرح؟ یہ ہے کہ جس نے یہ جو ہے فقہ کا حوالہ ہم دے رہے ہیں، وہ ہدایہ آخرین کے اندر یہ بات موجود ہے، صفحہ نمبر 440 اور جلد نمبر 4 کے اندر۔ کیا ہے ہدایہ والا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جس نے اونٹنی، نہر کی یا گائے ذبح کی، اس کے پیٹ میں مرا ہوا بچہ پایا تو وہ بچہ کھانے میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اوپر آپ نے حدیث سنی، اللہ کے پیغمبر کیا حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس مادہ جانور کو حلال کیا گیا ہو، اس کے پیٹ کے اندر بچہ موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بچہ حلال ہے، بچہ حلال لازمی ہے۔ اگر جس مادہ کے پیٹ میں گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، مادہ ہے، حاملہ ہے، آپ اس کو ذبح کریں گے تو بالاولیٰ ذبح کرنے کے ساتھ ہی اللہ قلیل ایسا ہو کہ اس کا بچہ جو ہے وہ زندہ نکلے، لیکن اگر آپ نے اس کو ذبح کر لیا اور بچہ بھی اس کے ساتھ، اس کا سانس اس کے ماں کے پیٹ کے اندر ہی نکل گیا، صاحب شریعت اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ بچہ ذبح ہو گیا ماں کے ذبح ہونے کے ساتھ، اور آپ علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہوئے فقہ کہتی ہے کہ اونٹنی نہر کی یا گائے ذبح کی، اس کے پیٹ کا جو بچہ مرا ہوا ہے، لازمی وہ بچہ، اس کا سانس نکل جائے گا تو بچہ تو مر جائے گا اندر ماں کے پیٹ کے اندر ہی، جب اس کو ماں کو ذبح کیا جائے گا تو وہ بچہ جو ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر سے مرا ہوا نکلا، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ وہ ذبح ہو گیا ہے۔ اور یہاں فقہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، وہ مرا ہوا بچہ
کھانے میں استعمال نہیں ہوگا۔ ذبح ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ فقہ کہتی ہے کہ نہیں، اوپر حدیث سے یہ بات صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ جب ماں کو ذبح کیا جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ بچہ بھی ذبح ہو جائے گا، مانا اس بچے کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ہدایہ والا ہے جو فقہ کی ایک مشہور کتاب ہے، صاحب ہدایہ کہتا ہے کہ بچہ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ فیصلہ آپ کریں کہ صاحب شریعت کی مخالفت ہے یا نہیں۔ وباللہ التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔